ویلکم بیک۔ مجموعی طور پہ کراچی کے شہریوں کو اطمینان ہے کہ کراچی آپریشن بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، ان کی زندگیوں میں بہتری ہے۔ کراچی میں سنگین جرائم میں کمی ضرور ہوئی ہے، یقینی طور پہ بہت کچھ کرنا باقی ہے، بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ بھتہ خوری کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، اسٹریٹ کرائمز بھی چل رہے ہیں، دوسرے واقعات بھی ہو رہے ہیں، لیکن مجموعی صورتحال اگر دیکھی جائے گزشتہ مہینے سے اس کا تقابل کیا جائے تو یقینی طور پہ صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ اگست کے مقابلے میں ستمبر میں صورتحال میں یقینی طور پہ بہتری ہوئی ہے۔ کراچی آپریشن کے سلسلے میں آج جو ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے جسے شہریوں نے قانون پسند شہریوں نے بہت سراہا ہے، وہ کراچی پولیس کی ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے کارروائی ہے، جس کے ذریعے کراچی میں چلنے والی ہزاروں ایسی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی گئی پہلی بار، جو کہ جعلی نمبر پلیٹ استعمال کرتی ہیں یا فینسی نمبر پلیٹ استعمال کرتی ہیں یا پلیٹ استعمال کرنے سے گریز ہی کرتی ہیں۔ کالے کالے شیشے لگائی ہوئی عجیب عجیب نمبر پلیٹ رکھی ہوئی گاڑیاں کراچی میں دندناتی پھرتی ہیں اور ان سب کا تعلق بااثر لوگوں سے ہے۔ اسی حوالے سے پہلی بار کراچی میں آج یہ مؤثر کارروائی ہوئی ہے۔ آپریشن سے منسلک یہ کارروائی ایڈیشنل آئی جی ٹریفک غلام قادر تھیبو نے اس کو سپروائز کیا، جسے شہریوں نے قانون پسند شہریوں نے پسند کیا۔ 2 گھنٹے کی کارروائی جو کراچی کے ڈیفنس کے علاقے میں کی گئی، 150 گاڑیاں اس میں پکڑی گئی، 12 گاڑیوں کی کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی، انہیں قبضے میں لے لیا گیا۔ 55 گاڑیوں سے فینسی نمبر پلیٹس اور کالے شیشے اتارے گئے۔ ان میں سے جو پکڑی گئی گاڑیاں ان میں کوئی صوبائی اسمبلی کے ممبر کی بھی تھی، KESC کے ایک آفیسر کی بھی تھی، ایک سابق جج کی، سابق پولیس اہلکاروں کے، سندھ کے ایک پروونشل سیکرٹری کی بیٹی کی گاڑیاں تھی۔ کراچی میں بااثر لوگوں کے لیے یہ فیشن ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں فینسی نمبر پلیٹ لگائیں، بلکہ خاص طور پہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نمبر پلیٹ نہ ہی لگائیں، اور خاص طور پہ پارلیمنٹیرینز یا ان کے بھیس میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی نمبر پلیٹ پہ وہ MNA یا MPA کی ایک اوپر سے پلیٹ لگا دیتے ہیں جس کے پیچھے سے نمبر پلیٹ نظر ہی نہیں آتی۔ پہلی بار یہ کارروائی ہے جس پہ یقینی طور پہ شاباش ملنی چاہیے، لیکن یہ کارروائی آگے بڑھنی چاہیے اور اسے روزانہ جاری رکھنا چاہیے تاکہ قانون کی حکمرانی کم از کم سڑکوں پر ہوتی نظر آئے۔ کراچی آپریشن کے حوالے سے آج اہم پیش رفت کا دن تھا۔ کراچی آپریشن شروع ہونے کے بعد دہشت گردی کے واقعات یعنی کہ ٹارگیٹڈ کلنگ کے واقعات میں کمی ہوئی تھی، لیکن گزشتہ ہفتے سنگین واقعہ ہوا تھا جب ایڈوکیٹ نعمت علی رندھاوا کو قتل کر دیا گیا تھا، جو کئی ہائی پروفائل کیسز میں جن کا تعلق دہشت گردی سے بھی تھا ان کیسز کے وکیل رہ چکے تھے۔ نعمت علی رندھاوا کے بارے میں یہ ایک انتہائی اہم چیز سامنے آئی تھی کہ ان سے تعلق ان سے رابطہ قائم کیا تھا جیو نیوز کے شہید رپورٹر ولی خان بابر کے اہل خانہ نے، کیونکہ ولی خان بابر کیس کے حوالے سے یہ انتہائی المیہ کی بات ہے کہ کوئی بھی وکیل عدالت میں جانے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ وہ واقعات ہیں جو ولی خان بابر کی شہادت کے بعد سے ہوئے ہیں، جب اس کیس کے ہر گواہ کو چن چن کے ہلاک کر دیا گیا ہے، بلکہ تحقیقات کاروں کو، بلکہ ایک تحقیقات کار کے بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ سماعت کے موقع پہ اس پورے معاملے کا بہت نوٹس لیا تھا، پولیس کو تنبیہ جاری کی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس کیس کو مثال بنایا جائے اور اسے اس کی حد تک پہنچایا جائے۔ اچانک نعمت علی رندھاوا کا قتل ہوا تھا، جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی تھی، اور آج کراچی پولیس کے سربراہ نے بتایا کہ نعمت علی رندھاوا کے قاتلوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ تو بات اپنے لحاظ سے بہت اہم تھی اور لوگوں کی اس میں دلچسپی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی کراچی پولیس کے سربراہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جس شخص کو پکڑا گیا ہے اس کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے، گو کہ اس کا ایک نچلے لیول کے کارکن کی حیثیت سے اس کو شناخت کیا گیا ہے۔ لیکن اہمیت کی بات یہ ہے کہ ولی خان بابر کیس کے حوالے سے جب سے یہ قتل ہوا ہے، تحقیقات کار، سیاستدان مختلف حوالوں سے یہ کہتے رہے ہیں کہ اس قتل کے اندر MQM کے نچلے سطح کے کارکنان کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے آئے ہیں۔ آج اس حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہے شاہد حیات کا کراچی پولیس کے سربراہ کا یہ انکشاف کرنا۔ نعمت اللہ رندھاوا صاحب جن کو نارتھ ناظم آباد کی حدود میں مرڈر کر دیا گیا تھا، تو ان کے آج رات ہم نے ایک مرڈرر پکڑا ہے جس نے کنفیس کیا ہے جی کہ اس کے ساتھ کچھ اور لڑکے بھی تھے اور وہ خود اور انہوں نے رندھاوا صاحب کو قتل کیا، اور اس کا تعلق MQM سے، متحدہ قومی موومنٹ سے، یونٹ 178 سے۔ نام ان کا جو ہے وہ قاسم عباس رضوی صاحب ہے، اور قاسم عباس رضوی صاحب، اور ان کی ولدیت ہے سید محمد عباس رضوی۔ انہوں نے موقع کی نشاندہی بھی ہمیں کرائی ہے، اور جس طرح وقوع پذیر ہوا بالکل اس طریقے سے انہوں نے کنفیس کیا ہے۔ اپنے کچھ ساتھیوں کے بھی انہوں نے ہمیں نام بتائے ہیں جن کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، انشاءاللہ ریڈز کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ اور اوسٹینسبلی اپیرنٹلی جو موٹیو ہے وہ ولی بابر کیس ہی ہے۔ جو بتایا گیا ہے ابھی تک ہمیں، جو انیشیل انٹروگیشن ہے ملزم کی،
اس سے یہی ہے کہ جی یہ ولی بابر کیس میں نہیں چاہتے تھے کہ رندھاوا صاحب جو ہے ولی بابر پروزیکیوشن کریں اور اس میں اپنے آرگومنٹس دیں. ہر لحاظ سے اہم انکشاف ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ نے اس سلسلے میں اپنی کسی بھی انوالومنٹ سے شدید اس کو رد کیا ہے اور اس پہ اپنے رد عمل کا بھی اظہار کیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی شامل ہے. آج کی صورتحال مزید پیچیدہ ہوئی ہے کیونکہ آج ہی کراچی آپریشن کے دوران رینجرز نے اس اطلاع پر کہ MQM کے لانڈھی کے ایک سیکٹر آفس کے اندر اسلحہ رکھا ہوا ہے آج چھاپہ مارا اور اس دوران اسلحے کی برآمدگی بھی کی. رینجرز نے دعویٰ کیا کہ اس دوران 3 بندوقیں برآمد کی گئی ہیں، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے اس دفتر پر جو رینجرز کا چھاپا پڑا ہے اس کے بعد MQM نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور اس کے لیے ایک پریس کانفرنس بھی کی. آج جہاں موجود ہیں، آج صبح تقریباً 7 بجے رینجرز کے اہلکاروں نے لانڈی میں MQM کے منتخب نمائندوں کے دفاتر پر غیر قانونی چھاپا مارا. چھاپا مار کارروائی کے دوران رینجرز کے اہلکاروں نے دفتر میں شدید توڑ پھوڑ کی، اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنایا، اور جس طرح آپ سب نے یہاں پر دیکھا ہے کہ آفس کا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ آفس بالکل ختم کر دیا گیا ہے. آفس میں موجود سامان کو توڑ کر اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنایا گیا ہے. رینجرز نے آج اس پریس کانفرنس کے جواب میں یاد دلایا کہ اس آپریشن کو جسے ہر سطح پر برابری کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے، تمام ایسی سیاسی جماعتیں یا گروہ جو کہ سیاست کا بھیس اوڑھے ہوئے ہیں یا یہ کہ وہ سیاسی جماعتوں کے سے ملی ہوئی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور ہر سیاسی جماعت کا جس کا کہ جرائم پیشہ لوگوں سے تعلق تھا اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوگی. اور انہوں نے خاص طور پہ یہ بات یاد دلائی ہے کہ یہ چیز سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی مختلف شواہدات اور ثبوتوں کے ساتھ پیش کی جا چکی ہے کہ کراچی میں کام کرنے والی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے وزن کے حوالے سے ملیٹنٹ ونگز رکھتی ہیں، ان کے پاس مسلح جتھے ہیں جو کہ جرائم میں بھی ملوث ہیں اور ٹارگیٹڈ کلنگ میں بھی. آج MQM کی پریس کانفرنس کے جواب میں رینجرز کے ترجمان نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی پریس کانفرنس عوام کو گمراہ کرنے کی سازش ہے. سیاسی جماعت کے دفتر سے بھارتی فوجی اسلحہ بھی ملا ہے. کراچی کے عوام جرائم پیشہ اور سماج دشمن عناصر کے ستائے ہوئے ہیں. سیاسی جماعت بتا سکتی ہے کہ ان کے دفتر میں بھارتی اسلحہ کیوں موجود تھا. سامان غائب کرنا وال شاکنگ سیاسی جماعت کی کارروائی لگتی ہے. آج کے اس پورے ماحول میں ایسا لگا کہ یہ آپریشن فی الحال آج کے روز کم از کم سیاست میں الجھ گیا ہے. یقینی طور پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو کارروائی ہو رہی ہے کیونکہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ہی رہے، اور اس حوالے سے اگر کسی سیاسی جماعت سے کوئی کا تعلق ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے کہ کیا واقعی وہ سیاسی جماعت کی پالیسی کا حصہ ہے یا اس کارکن کا حصہ ہے. ہر صورت میں ظاہر ہے کوشش ہونی چاہیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی جن کی کارروائی کو لوگ نہ صرف سراہ رہے ہیں بلکہ بیک بھی کر رہے ہیں کہ وہ سیاست میں نہ الجھے. سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ اگر ہر سیاسی جماعت کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو وہ ضرور اس بات کا باریک بینی سے جائزہ لے لیں کہ کیا یہ کارروائی کا حصہ سیاست سے ہے یا واقعی کچھ ایسے لوگوں سے ہے جو جرائم پیشہ ہیں اور وہ کالی بھیڑیں ان کی صفوں میں گھسی ہوئی ہے جس کا اقرار تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. آج کے آپریشن کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے خصوصی سید عارفین نے. عارفین، آج کی کارروائی میں تو MQM کا بہت زیادہ نام آیا ہے، لیکن یہ بتائیے جب سے آپریشن شروع ہوا ہے اس میں دوسری سیاسی جماعتیں گروہوں اور ان کے خلاف بھی ایونلی کارروائی ہو رہی ہے؟ جی کامران صاحب، بالکل ہو رہی ہے، اور رینجرز کی جانب سے اور جو پولیس کی جانب سے جو پریس ریلیز آتی ہے یا ان کے جو میسیجز آتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ مختلف لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن کا تعلق جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے ہے، اور اس میں ٹائیگر کلرز بھی شامل ہوتے ہیں، بھتہ خور بھی شامل ہوتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ اس کراچی شہر میں کام کر رہے ہیں جرائم پیشہ لوگ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ان سے، اور نشاندہی کی جاتی ہے کہ ایسے لوگ کام کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر واضح طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت کراچی شہر میں کام کر رہی ہیں ان کے ملیٹنٹ ونگز موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے عدالت کو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز بشمول ISI کی جانب سے بھی بریفنگ دی گئی ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سیاسی جماعتوں کا نام استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ سید عارفین، ہمارے ساتھ تھے۔ کل جید علماء کرام نے دستبستہ اپیل کی تھی طالبان سے، حکومت سے، کہ اب پاکستان کی سرزمین پہ جنگی ماحول ختم ہو، جنگ بندی کی جائے۔ آج تحریک طالبان نے اس اپیل کا خیر مقدم کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اگر اسلحہ کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ بھی چاہیں گے کہ ملک میں اب امن کی فضا قائم ہو تاکہ مذاکرات ہو سکے۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کل دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام نے 2 روزہ اپنے غیر معمولی اجلاس کے بعد طالبان اور حکومت پاکستان سے اپیل کی تھی کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پاکستان میں جنگ بندی کر دی جائے، اور اس سلسلے میں بہت ہی دردمندانہ اپیل تھی جو ان جید علماء کرام نے اپنے 2 روزہ اجلاس کے بعد کی تھی۔ آج اس کا رد عمل سامنے آیا ہے اور مثبت رد عمل سامنے آیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے کہا ہے کہ ہم جید علماء کرام کی اس تجویز کا اور اس اپیل کا خیر مقدم کرتے ہیں، حکومت جنگ بندی میں پہل کرے تو ہم بھی جنگ بند کر دیں گے۔ طالبان شورا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ APC کے فیصلے کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے، یعنی کہ مذاکرات ہونا چاہیے۔ یہ طالبان کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ جید علماء کرام نے اپنے خصوصی اجلاس میں، جس کی صدارت جناب مولانا سلیم اللہ خان نے کی تھی، یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس میں مفتی رفیع عثمانی، مفتی تقی عثمانی، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر، مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ، مولانا مفتی مختار الدین شاہ، مولانا فضل محمد، قاری محمد حنیف چالندری، مفتی سید عدنان خلیل، مفتی ابواللہ بابا شاہ منصور اور مولانا محمد حسن شامل تھے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ حکومت اور طالبان سے اس کی اپیل کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں بہرحال یہ حوصلہ افزا رد عمل ہے جو کہ طالبان کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ طالبان پر ان جید علماء کرام کا کیا اثر ہے اور اس سلسلے میں جید علماء کرام کو آگے بڑھ کے مزید کیا کرنا چاہیے یا کر سکتے ہیں، یہ پوچھنے کے لیے پشاور جاتے ہیں، جہاں پر ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی جناب رحیم اللہ یوسف زئی۔ رحیم اللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو دیوبند مکتبہ فکر کے جید ممتاز عالم دین ہیں، ان کا طالبان قیادت پہ اثر ہے، اور یہ جو کل جو پیش رفت ہوئی جس میں یہ علماء کرام 2 دن تک بیٹھے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں، پس منظر تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں، بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، پھر حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کی، شروع میں طالبان نے مثبت جواب دیا، بعد میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں یہ علماء سمجھتے ہیں کہ ان کو بیچ میں پڑھنا چاہیے اور ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے خود ہی پہل کی ہو، ممکن ہے حکومت نے بھی ان سے کہا ہو، تو اس لیے انہوں نے اب یہ ایک اپیل کی ہے اور اللہ اور رسول کے نام کے اوپر اپیل کی ہے، اور یہ بڑے ہی جید علماء ہیں۔ ان میں سے کئی کا طالبان کے اوپر اثر ہے، کچھ ان کے استاد رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہونا چاہیے۔ لیکن میں اس میں اضافہ کروں گا، یہ جنگ تو کئی سال سے ہو رہی ہے، ان علماء نے پہلے بھی کوشش کی ہے جنگ بندی کرنے کی، امن قائم کرنے کی، اس کا کوئی اتنا اثر نہیں ہوا۔ تو میرے خیال میں صرف اپیل سے شاید کام نہیں بنے گا۔ یہ علماء جو ہیں ان کو اگر ضرورت پڑے تو وزیرستان بھی جانا چاہیے، ان لوگوں سے براہ راست بات کرنی چاہیے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں جب آمنے سامنے بیٹھیں گے تو پھر شاید زیادہ ان کی بات میں اثر ہوگا۔ اس میں اگر بحث مباحثہ ہو، کوئی فتویٰ دیا جائے، کسی پھر حدیث کا، قرآن شریف کا دیا جائے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ اچھا، تو رحیم اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایک عام طالب ہے جو کہ قائدین ہے، پھر یہ جو عام طالب ہے، اس کے نزدیک ان علماء کرام کے ارشادات کا، ان کے فتووں کا، ان کے نزدیک، اس کے ایک عام طالب کے نزدیک اس کا کتنا اثر ہے، اور یہ جو ایک عام طالب ہے یہ اپنی مذہبی جو اثر ہے یا انفلوئنس ہے یہ کہاں سے ڈرا کرتا ہے، کہاں سے لیتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو افغان طالبان ہیں ان کے پاس تو ایک جواز ہے، اور کچھ ان کے علماء بھی ہیں جو فتوے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غیر ملکی قبضہ ہوا ہے، غیر مسلم فوجیں آئی ہیں اور ان کے خلاف جہاد کرنا ٹھیک ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خودکش حملے بھی افغانستان میں جائز ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو علماء ہیں انہوں نے فتوے دیے کہ یہاں پہ خودکش حملے جو ہیں وہ حرام ہیں، لیکن آپ نے دیکھا اس کا کیا اثر ہوا۔ ایک بڑے ہی اہم اور جید عالم دین مولانا حسن جان، وہ پشاور میں یہاں درویش مسجد میں ہوتے تھے، یہاں پہ ان کے خطبے بڑے مشہور تھے
تو شیخ الحدیث بھی تھے اور انہوں نے کچھ عرصہ پالیٹکس میں حصہ لیا. عبدالولی خان کو انہوں نے چارسدہ میں قومی اسمبلی کی نشست کے اوپر شکست دی. جب انہوں نے فتویٰ دیا کہ خودکش حملے حرام ہیں تو ان کو اغوا کیا گیا اور مار دیا گیا. اب معلوم نہیں ہے کہ کس نے یہ کام کیا، لیکن چونکہ ان کا فتویٰ طالبان کے خلاف جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ خودکش حملے حرام ہیں، تو شک تو طالبان ہی کے اوپر ہوتا ہے کہ پاکستان طالبان کے کسی دھڑے نے ان کو اغوا کیا. میرے خیال میں جو پاکستانی طالبان ہیں وہ ان علماء کو مانتے ہیں جو ان کے حق میں فتویٰ دیں، جو ان کی پالیسی کے مطابق فتویٰ دیں یا فیصلہ کریں. لیکن جو علماء ان کے خلاف کوئی بات کریں تو میرے خیال میں وہ ان کی بات نہیں مانتے. یہ سارا کام اپنے فائدے میں کرتے ہیں کہ دیکھیں زندگی اور موت کا سوال ہے، یہ جنگ کر رہے ہیں، کافی عرصے سے ان کی جنگ ہو رہی ہے، تو ان کو بھی اس جنگ کا ایک جواز چاہیے، اور یہ جواز جو ہے کچھ علماء ان کو فراہم کرتے ہیں اور یہ ان کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.